دو میجر چیزیں ہیں، ان دونوں کا تعلق آپس میں کیسے ہے؟ یعنی کچھ سیاروں کی آوازیں آپ کو سنائی دیتی، وہ آوازیں کیسے پہنچتی ہیں، وہ کیسے وہ پیغام پہنچتے ہیں، کیسے ہم اس کو کرتے ہیں؟ ایک اب مووی میں بھی دکھایا گیا تھا نا، کمپیوٹر سے دوسرے پلانٹ سے ایلینز کو بلایا جاتا ہے. ایسے ہی بیٹا، یہ کمپیوٹرز ہی تو اصل چیز ہے، یہ بالکل وہی چیز ہے، کمپیوٹرز کے اندر ہے. اب سمجھیے، آپ کو اگر یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ انرجیز کیسے کام کرتی ہیں، تو ایک اور حدیث ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہاری رگوں میں تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے کہ خناس تمہارے سینوں میں ہاتھی کی طرح براجمان ہے، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے. اب اس کو سمجھیے، یہ جو انرجی ہے، یہ بیسیکلی یہ انرجی اس کا علاج بھی ہے. ایگزورسزم سارے کا سارا انرجی کے اوپر ہے. جتنا ایگزورسزم ہے، جتنی جنات کا علاج کیا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا انرجی سے ہوتا ہے نا. وہ بابا ڈنڈا نکال کے بندے کو کوٹنا شروع کر دیتا ہے، تو بندے بیچارے کوئی کوٹ پاڑی ہوتی ہے، جن کو تو پہنچتی نہیں. یعنی سانپ اگر ایک بل کے اندر ہے، تو آپ بل کے بعد ڈنڈے ماری جائیں تو وہ بل کے منہ کا ہی کھانا خراب ہوگا، وہ سانپ کو تو کچھ نہیں ہوگا. وہ بابا جی جو ہیں، وہ بندہ پکڑ کے ٹانگ دیتے ہیں، اس کو ڈنڈے مارتے ہیں کہ جی جن کٹ لو. وہ کیسے نکلتا ہے؟ اور کہتے ہیں یہ مار جو ہے وہ جنات کو لگ رہی ہے، انسان کو نہیں لگ رہی. تو وہ انسان نو سوچاں کیوں پی جاندی ہیں؟ وہ بندے کو مار گیا تھا. وہ پچھلے دنوں ہمارے وہاں اخباروں میں تھا کہ بابا جی نے کہا کہ جی جن نکالنے کے لیے انہوں نے سر پہ ڈنڈا مارا، بندہ مار گیا. تو وہ تو چوٹ جن کو لگنی چاہیے تھی، بندے کو کیوں لگ گئی؟ یہ سب بکواس ہے بیٹا. سوری میں ہارش لفظ یوز کر رہا ہوں، لیکن میں جب یہ دیکھتا ہوں نا کہ یہ بابوں نے اپنی اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، مطلب عجیب قسم کی چیزیں ہیں. جنات انرجی سے قابو آتے ہیں. انرجی آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز. اور اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اب میں ایک اور چیز یہاں پہ ایک اور چیز سمجھیے. میں آپ کو کہوں کہ یہ ہوا ہے یا یہ پانی ہے، تو آپ کو اس کی ڈائمینشن اپنے حد تک ہی سمجھ آئے گی نا، جو آپ فیل کر سکتے ہیں وہ ہے. لیکن جب میں کہوں کہ یہ پانی کی بجائے H2O ہے، تو آپ کو اس کا کمبینیشن سمجھ آ جائے گا کہ ہائیڈروجن کے 2 آکسیجن کا ایک مالیکول ملتا ہے تو یہ پانی بنتا ہے. بالکل. باطنی مخلوقات ہمیں انسان کی حیثیت سے اس وقت جانتی ہیں جب ان کو ہمارے اندر وہ اللہ کی انرجی محسوس ہوتی ہے. ہمارے اندر اللہ کی انرجی محسوس ہی نہیں ہوتی تو وہ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے. یعنی شیر بھی جو ہے، وہ جب آپ کو محسوس کرے گا کہ آپ اس سے طاقتور ہیں تو حملہ نہیں کرے گا. لیکن جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ آپ اس سے طاقتور ہی نہیں ہیں، وہ آپ کو کھا جائے گا. یہ شیطانی طاقتیں آپ کو کھا جائیں گی، یہ اندھیرے آپ کو کھا جائیں گے اگر آپ اللہ کے نور سے نوری نہیں ہیں. واللہ نور السماوات والارض. اللہ نے اپنا تعارف کیوں کرایا کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا. آپ کے اندر نور رکھا، آپ کی بصیرت کو نور کہا کہ مومن کی فراست سے ڈرو. وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ نور آپ کو ڈسٹنکٹیو کرتا ہے. وہی جو بات کہتے ہیں کہ اورا ویک تھا اس لیے جنات نے اٹیک کر دیا. اورا ویک ہوتا کیوں ہے کہ آپ کے اندر اینٹی ڈاٹ سسٹم نہیں ہے. آپ کسی کمپیوٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کمپیوٹر پہ اینٹی وائرس سسٹم ہے ہی نہیں، تو پھر کوئی بھی وائرس کبھی بھی کہیں سے آ سکتا ہے. آپ کو اصل کام تو کرنا ہے آپ کے اپنے جو ہے وہ اینٹی وائرس سسٹم کے اوپر. آپ کا اپنا اینٹی وائرس سسٹم کام نہیں کر رہا، تو پھر آپ جو ہے وہ کریں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں. یعنی اب سمجھیں جنات کی تخلیق کیا ہے. جنات کے پاس کوئی پازیٹیو مستقل جسم نہیں ہے، ایمباڈیڈ نہیں ہے. تو ان کو کسی نہ کسی جسم میں کسی نہ کسی جگہ پہ اپنا بسیرا کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس جگہ پہ اپنا بسیرا کرتے ہیں جہاں سے ان کو انرجی ہوتی ہے. یعنی جیسے انسان جو ہے وہ پہلے تھے تو وہ دریاؤں اور سمندروں کے کنارے پہ اپنی بستیاں بناتے تھے تاکہ ان کو جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں وہاں سے مل جائیں، باغ پھل سبزیاں، یہ وہ اس وقت کا معاشرہ. آج ہم دوسرے طریقے سے سوچتے ہیں. تو یہ جو انسان ہے، اس کو اللہ نے سب کچھ دے کے بھیجا ہوا ہے. جنات کو وہ کچھ دے کے نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، جنات میں یہ ساری چیزیں ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جنات میں صرف یہ جن نہیں ہے، جن کی ساری قسمیں ہیں، فالن اینجلز، ڈیمنز، ایک چیز. اللہ اس کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے قرآن پاک میں. اب یہ چونکہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی ان کے پاس جسم نہیں ہے، تو یہ اس لیے یہ بعض اوقات ماحولیات کے اثرات میں بھی آ جاتے ہیں. ماحولیات کے اثرات میں آپ سمجھ لیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے حالات ہیں جس میں جنات سروائیو نہیں کر پاتے. بہت ساری انرجیز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں،
اور بہت سارے علاقے جہاں پہ آپ نے ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ ایک اور بڑا آسان سی چیز آپ کو سمجھ آئے گی. الیکٹرانک ڈیوائسز میں ہم نے ایک دفعہ ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ جنات کا امپیکٹ آتا ہے. کہ خراب گھڑیوں میں آپ نے کہا تھا جنات بسیرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ انرجیز جو جس سے وہ بات کرتے ہیں نا, وہ انرجیز ان کے اندر ہوتی ہیں. جہاں پہ جنات ہوں وہاں پہ الیکٹرانک ڈیوائسز آپ کی جلنا شروع ہو جاتی ہیں, خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ یعنی آپ سمجھیں کہ یہ چونکہ یہ جنات جو ہے نا اس کے اوپر, اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ کمپیوٹر کی چپس میں جو ہے وہ آپ کو انرجی سمجھ آتی ہے. اب ایک دو لفظ ہیں, یہ پوری جتنی پوڈ کاسٹ اگلا گھنٹہ سوا گھنٹہ میں بات کروں گا, یہ دو لفظوں کی تمہید ہوگی. ایک کنتم اور ایک کوانٹم. جہاں پہ اللہ قرآن پاک میں جن جن آیات میں ان کنتم کہہ کے بلاتا ہے نا, ان سب کا تعلق کوانٹم انرجی سے ہے. کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, فاتبعونی, میری اطاعت کرو. آپ کو یہ انرجی سمجھ آئے گی کہ کیوں. اس کے اوپر آگے چل کے میں پوری تفصیل بیان کر رہا ہوں. میں یہ بھی جتنی بات کر رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ تمہید ہے, اصل ٹاپک اس کے بعد شروع ہوگا. کنتم اور کوانٹم. کوانٹم انرجیز کیا ہے اور بائنری کیا ہے؟ کمپیوٹر کی زبان بائنری کوڈنگ ہے. بائنری کوڈنگ. اور جب میں جو ہے وہ آپ سے بات کر رہا تھا باقر العلوم کے اوپر, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس یونیورسٹی میں اس وقت میں بائنری پڑھائی جاتی تھی. بائنری اور کوانٹم میں فرق ہے. بائنری ہے ملٹائی ڈائمینشن. ملٹائی ڈائمینشن میں 0 1 کی کوڈنگ ہے, یعنی تمام چیزیں جتنی بھی کمپیوٹر لینگویجز میں جاتی ہیں وہ 0 1 کے درمیان بند ہوتی ہیں. اب اسی 0 1 کو صرف دیکھیے. کلمہ آپ نے پڑھنا ہے, اسلام کا سب سے پہلا آغاز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے زیرو, کوئی گاڈ نہیں ہے, زیرو. الا اللہ, ایکسیپٹ ون گاڈ. آپ کا لا الہ الا اللہ بھی بائنری ہے, بائنری کوڈنگ پہ ہے. اور ہاں یہ بائنری چلے گی کب؟ جب اس کا ایگزیکیوشن کوڈ ساتھ ہوگا. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ٹھیک ہے, لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دی تو فارغ ہے, کافر ہے. جو اللہ کو مانتا ہے لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا تو کافر ہے. خاتم النبیین کو نہیں مانتا تو کافر ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے یہ بھی بائنری کوڈ ہے, لیکن اس کو سمجھیے کہ لا الہ الا اللہ بائنری ہے اور یہ اس کی ایگزیکیوشن کی انرجی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کائنات پوری کی ہیپننگ اسی کلمے میں بند. یعنی کائنات کی یونیورسل لینگویج بائنری کوڈنگ ہے. پوری کائنات کی یونیورسل لینگویج کوڈنگ ہے, بائنری ہو یا نان بائنری ہو. کوڈنگ میں پوری کائنات آپس میں, حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پہ جانوروں پہ حکومت دی تھی, وہ فارسی میں بات کرتے تھے, عربی میں بات کرتے تھے, ہیبرو میں بات کرتے تھے, کس زبان میں بات کرتے تھے؟ کوئی تو خاص کوڈنگ لینگویج تھی. لینگویج آپ کی انرجیز ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. کیا حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانوروں کے بات کرنے کا جو ہے وہ نہیں ملتا؟ اونٹ آیا نہیں تھا اپنے مالک کی شکایت لے کے, تو رسالت میں آپ نے اس مالک کو بلایا تھا کہ تو اس کے اوپر بھار زیادہ کیوں ڈالتا ہے؟ اونٹ نے عربی میں بات کی تھی. کر بھی سکتا ہے, کائنات کے مالک ہے, معجزے کرنے پہ قادر ہیں, عام لوگوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو چیزیں آپ سے بات کرتی ہیں یہ کوڈنگز کے ذریعے بات کرتی ہیں. میں نے آپ کو کمپیوٹر میں اسی لیے سمجھایا ہے, وہ سمجھیے سلیکون چپ کے اندر پوری کائنات کا راز ہے. اللہ نے بھی انسان کے اندر 2 چپس لگا کے بھیجی ہیں, برین نیورونز میں اور ہارٹ نیورونز میں. الیکٹرولائٹس ہیں, یہ آپ کی پوری میموری, شعور, لاشعور, وجدان, روحانیت, مراقبہ, ایک ایک چیز اس کے اندر ہے. اور یہ چیزیں جو ہے ایگزورسزم کیا ہوتا ہے؟ ایگزورسزم جب آپ ان مخلوقوں, میں نے کہا نا میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں, ایگزورسزم میں جب ان کو کیپچر کرتے ہیں تو کیپچر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ سے پکڑتے ہیں اس کو. اللہ کا نور ان کو گھیر لیتا ہے, اللہ کا نور ان کو گھیرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر پھنس جاتے ہیں, اسے نکل نہیں سکتے. پڑھائیوں سے, وردوں سے, وظیفوں سے یہ مخلوق اٹریکٹ ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ وہ پکڑی جاتی ہے. صحیح ہو گیا. میں اسی لیے بتایا کہ میں بچپن میں یہ کھیلتا رہا ہوں, کوئی اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں. میں نے توبہ کی تھی اس کام سے,
خانے کعبے میں بیٹھ کے کہ مالک نہیں، ساری مخلوق آ جاتی ہے، فائدہ مالک سے. میں بار بار جو ایک بات کرتا ہوں کہ خالق سے جڑیں، مخلوق راستہ دینے پہ مجبور ہو جائے گی. مخلوق کو آپ نے مان لیا تو پھر وہ شرک اور کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں نا، اس انرجی کو سمجھیے. اب آ جاتے ہیں کہ کمپیوٹر آر دی مینز آف کمیونیکیشن ود دی ان سین بینگس. کیا یہ ایسا ہی ہے؟ تو یہ 100% ایسا ہی ہے. کمپیوٹرز جو موجود ہیں وہ بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اس کو آپ سمجھیے. میں تھوڑی سی ایک جو ہے نا وہ کہانی سناتا ہوں، وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. اللہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ سورہ جاسیہ آیت نمبر 13. اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب کا سب ہم نے آپ کے تابع کر دیا. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور کہہ رہا ہے کہ جو زمین اور آسمان میں ہم نے آپ کے تابع کر دیا. اب اگر اللہ نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تابع کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس کو جو بھی ملتا ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ملتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جنات پہ اور ساری دنیا پہ حکومت دی گئی تھی، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہونا چاہیے نا. 1,24,000 نبیوں کی انرجی ایک طرف، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انرجی ایک طرف. اللہ کن پہ قادر ہے نا. اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو بھی کن کہہ کے حکومت دے دیتا نا. اللہ کہتا جاؤ سلیمان ہم نے تمہیں حکومت دی تو دے دیتا. پھر انگوٹھی کیوں بھیجی جبرائیل کے ہاتھ؟ پھر انگوٹھی کیوں بھیجی؟ اور اس انگوٹھی کے اوپر کچھ نام تھے، کچھ نقوش تھے. گیجٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سے تھے؟ وہ کس کا نام تھا؟ وہ کون سے نام تھے جو عرش کی ساکھ کے اوپر لکھے ہوئے تھے جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی؟ وہ کون سے نام تھے جن کے بارے میں شیطان کو اللہ نے کہا تھا ام کنت من العالین، کہ تو ان عالین میں سے ہے، تم ان اعلیٰ لوگوں میں سے ہو، تم اپنی اوقات میں رہو. کون تھے وہ لوگ؟ کون سی انرجی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر کون سے نام تھے؟ وہ جو اس میں اعظم تھا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے گھر کے نام تھے. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امپیکٹ سمجھیے. رسالت مآب کا، رسالت مآب نے کیا کہا تھا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اول بھی رسالت مآب کا نور، اول خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. اور آخر بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت بھی ان کی، ساری شفاعت بھی ان کی. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے درمیان تھا ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا. کس کے لیے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے نہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہم کون؟ اللہ ہم سے بات کرتا ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. ہماری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے. ہم جا کے یعنی اپنا فون میں جو 3 واٹ کے 3.5 واٹ کے چارجر سے چارج کرتا ہوں، تو میں اس کو کہوں کہ نہیں یار یہ 3.5 واٹ کا چارجر مجھے نہیں چاہیے، میں ٹرانسفارمر پہ 11,000 میں لا کے دکھاؤں گا اس کو ڈائریکٹ، تو یہ چارج ہو جائے گا فوراً، یہ پھٹ جائے گا، ایکسپلوڈ کر جائے گا. اللہ کی انرجی اگر پہاڑ پہ ڈالی جائے، کوہ طور کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اولی العزم نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے وہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم جیسے کمین جو ہیں وہ اللہ کو جا کے جفیاں ڈالیں گے. اللہ رسالت مآب کے وسیلے سے ہم سے بات کرتا ہے. اسی لیے کلمے میں اللہ نے اپنا بائنری کوڈ رسالت مآب کی ایگزیکیوشن کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی، واشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی کے بغیر قابل قبول ہی نہیں ہے. اس کو سمجھیے، یہ نور ہے. اور اب جہاں پہ میں جو اس بات کو کرنا چاہ رہا ہوں، چاہتا اللہ کہتا نا کہ وہ سلیمان کو ہم نے حکومت دے دی، بس ٹھیک ہے دے دی، انگوٹھی بھیجی. اور انگوٹھی کس کی تھی؟ وہ سند تھی، وہ مہر تھی، وہ انرجی تھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی.
یعنی جس کے نام کی سند اتنی بڑی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پوری حکومت اس کی زکوٰۃ ہے، تو کہاں 2.5%، کہاں 97.5%؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا رسالت مآب کا نور. یعنی جنات پہ پوری حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب یہ سورج جن اتری ہے، سورج جن اتری تو رسالت مآب نے کہا ہند کی زمین سے جنات کا ایک گروہ میرے پاس آیا تھا، انہوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اگر میں چاہتا تو ان کو اپنے تابع کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے چونکہ یہ میرے بھائی سلیمان کو حکومت دی ہے تو میں نے ان کے لیے چھوڑ دی. حدیث مستند متواتر سناد کے ساتھ ہے. اب اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چھوڑ دی تو ہم کس منہ سے جا کے ان کو اپنا تابع کرتے ہیں؟ بات تو صحیح. یہ میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے خانہ کعبے میں اس لیے یہ چھوڑا تھا، میری نظروں سے گزری، میرے وہاں سے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اگر سرور یہ حدیث گزری وہاں سے، پھر میں نے خانہ کعبے میں بیٹھ کے یہ وعدہ کیا اللہ سے کہ مالک یہ کام نہیں کرنا، مہربانی. میں نے جتنا اپنی وہ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں یہ پڑھائیاں ورد وظیفے کر کے یہ جن بھوت کے آپ کیپچر کر لیے ہیں، اس کی معافی دے دے، آئندہ سے نہیں کروں گا. میں نے تو توبہ کی تھی خانہ کعبے میں، بظاہر تو میں اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آیا تھا، اتنے سال کی محنت. وہ اندر سے، میں اپنی سائیکالوجی کی بھی بات کرتا ہوں، اندر سے ایک ہاتھ پڑا تھا دل کو کہ اتنی محنت کی، اتنی پڑھائیاں، راتوں کو جاگ کے، سار کر کے، دیے جلا کے، فلاں کر کے، اور یہ ایک لمحے میں چھوڑ دے گا. وہ اندر سے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن میں بیٹھا خانہ کعبے کے اندر ہوا تھا، مطاف کے اندر تھا، وہیں پہ مالک سے توبہ کی، وہیں پہ سارا کچھ وہی پڑھائی ویسے ہی کی، ساری چیزیں کھول دیں، دروازے کھول دیے کہ جاؤ جس نے جانا چلا جائے. حضرت سلیمان کو یہ حکومت اگر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، یہ وہی انگوٹھی ہے نا جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ مولا علی نے جو ہے وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کر دی تھی. ہو سکتا ہے حضرت سلیمان کی اولاد کا ہی کوئی جن آیا ہو کہ مجھے وہ حکومت واپس کر دیں. مالک نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتروا کے جدید لے، جس کی سند کا عالم یہ ہے